السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کے کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے۔ دوستوں، کل سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر میں نے جب سنا تو اتنا افسوس ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایسے واقع ہو رہے ہیں، ایسے ہی خطرناک 3 واقع ہوئے ہیں، بہت ہی افسوسناک واقع ہوئے ہیں ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ ایک یونیورسٹی کا، ایک سندھ والے علاقے کا، جو 3 باپ بیٹیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک ہمارے یہاں بورے والا شہر میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی جتنی 7 سال کی عمر ہے، اس کے باپ نے آنکھیں نکال دی اور اس کو مارا۔ اتنا افسوسناک واقع ہو رہے ہیں، تین سنجیدگی والے واقع ہو رہے ہیں، اتنا زیادہ پریشان کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یا کون سا ہم ملک میں ہیں، تو کون سے قانون ہے کہ اتنا ظلم بچوں پر کیا جائے۔ تو ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ اسے ایسے واقعوں کو روکا جائے، اور ایسے واقعوں پر افسوسناک خبر یہ ہے زیادہ کہ یونیورسٹی میں بچیوں کی، اسلامی یونیورسٹی یہاں بچیاں پڑھتی تھیں، اس سے بھی زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے میجر صاحب جو یہاں پر 7 سال سے ڈیوٹی دے رہے تھے، وہ وہ اس کو خبر ہم نے سنی ہے تو وہ بھی افسوس ہوا۔ کیا ہم بچوں کو وہاں پر پڑھا سکتے ہیں؟ اسکول وہاں پر بچے جا سکتے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان رہ گیا، کیا کریں گے؟ تو آپ سے سب دوستوں سے اپیل ہے کہ ایسی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کیونکہ ایک دوسرے کا سبق بن جائے گا اور اس سے ہم آگاہ ہو کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو بچائے اور ہمارے پاکستان پر اچھے اچھے حکمرانوں کا قانون ہو، اور ہمارے پورے پاکستان پر اللہ کا رحمت کرم ہو، ہمیں اس نجات سے بچائے جو ایسی گورنمنٹ اور ایسے واقع ہو رہے ہیں۔ تو اللہ ہی حفاظت کرے ہمارے ملک کی۔ تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ اگر میری ویڈیو سے کسی کی دل آبداری ہو تو اس سے میں معذرت کرتا ہوں، تو مجھے دیں اجازت۔ آپ کا اپنا بائی جٹ۔ آج کوئی ولاکنگ نہیں کی، صرف افسوس اس بات کا ہوا کہ جو اتنا زیادہ غمگین واقعہ سنا میں نے 3 بچیوں کا اور اسلامی یونیورسٹی کا، تو ہمارے ہاں برے والا میں بھی تو دل میں بہت ہی دکھ ہوا۔ کیا کیا جائے؟ کون سا قانون پاس کیا جائے؟ دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ چین میں کل یا پرسوں کی خبر میں ہم نے سنا ہے کہ چین میں ایک وزیر نے 25 لاکھ کا گھپلہ کیا، 25 لاکھ کا فراڈ کیا، تو اس پر ایک قانون بنایا گیا۔ تو اس قانون میں پاس کیا گیا کہ جو بھی فراڈ کرے یا کوئی ایسا کام کرے تو اس کو سزا موت ہو، شاید اس کو بھی مل جائے۔ تو کل قانون پاس ہو گیا، صرف ایک 25 لاکھ کا فراڈ کیا۔ تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی، گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا قانون پاس کیا جائے جس سے ہمارے بچوں کی، ہماری عزتوں کی، اور ہمارے یہاں پاکستان میں اسکولوں کی، یونیورسٹیوں کی جو چرچ وغیرہ، فیم وغیرہ سپلائی کی جاتی ہے، اس پر بھی قانون پاس کیا جائے اور ہمارے بچوں کی حفاظت بھی کی جائے۔ کہ ایسا قانون پاس کیا جائے، جو بھی قانون پاس کرے گا اللہ کے ہاں جنت ضرور پائے گا۔ اللہ کے ہاں وہاں نیک لوگوں میں اس کا نام ہوگا۔ دوستو، چند زندگی، مختصر زندگی ہے، تو آپ کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، کس دنیا کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے یہ دنیا عارضی ہے۔ ہم اگر دنیا پر جابر بن کر، فرعون بن کر زندگی گزاریں گے تو ہمارا فرعون میں لسٹ میں نام لکھا جائے گا۔ تو ہمیں فرعون جیسی عیاشی، فرعون جیسی کوئی کام نہیں چاہیے دنیا میں، صرف عارضی زندگی چاہیے۔ صحابی گزار کے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتا کے گئے کہ ایسے زندگی گزاری جائے، اور جو مسلمان ہوگا تو آپ مسلمان بن کر ایسی زندگی
نہ گزاریں جس سے ہمارے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ ہو، ہمارے نبی اللہ کو قبول نہ ہو۔ تو دوستو اللہ کو راضی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ ذکر کیا کریں، اور ترجمے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور آپ ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں ہمارے ہاں کون سا مکان ہے، ہمارے ہاں کون سا ہمارا کام ہے۔ تو میری ویڈیو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔